بہت اچھی بات پہ لے جا رہا ہوں، مالدار کیسے بننے کا ہے آپ کو؟ نہیں بننے کا تو نہ بول دو، بننا ہے نا۔ ارے اللہ برکت کی روزی دے دے، بولو آمین۔ حلال روزی دے دے، بولو آمین۔ چھپر پھاڑ کے روزی دے دے، بولو آمین۔ اللہ ہم کو بھی دے دے، ہمارے بچوں کو بھی دے دے، بولو آمین۔ اللہ ہم کو بھی دے دے، ہمارے بھائیوں کو بھی دے دے، بولو آمین۔ اللہ پوری دنیا کو دے دے، بولو آمین۔ اللہ کے دربار میں کوئی کمی ہونے والی نہیں۔ میں آپ کو واقعہ سناؤں، ایک گھر میں یعنی ماں بہن بھی سن رہی ہوگی نا، بہت رفیق بھائی دیکھو یہ میمن کتنا اچھا دکھتا ہے، پیسے کی بات آئی تو یہ سنو رفیق بھائی سنو، مالدار کیسے آدمی بنتا۔ ایک مدینے سے بہت دور ایک جھوپڑا ہے، بولو مدینے سے بہت دور کسی گاؤں میں ایک جھوپڑا ہے۔ ہسبینڈ وائف میاں بیوی رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے رہتے، بولو میاں بیوی رہتے اور چھوٹے چھوٹے گھر میں کھانے کے لالے پڑے، بولو گھر میں کھانے کے۔ وہ بیوی کیا بول رہی سننا، ایک عورت کے اندر محبت دیکھو کیسی، وہ عورت کیا کہتی ہے اپنے شوہر کو، کہتی ہے دیکھو کھانا آپ کو بھی نہیں مل رہا، کھانا میرے کو بھی نہیں ملتا، اپنے بچے بھی بھوکے سوتے ہیں اور ہم لوگ ہزار کوشش کرتے ہیں مگر ہمارا کھانے کا کوئی صحیح انتظام نہیں ہوتا۔ عورت کیا کہتی ہے مانو، آپ جاؤ نا، آپ اللہ کے رسول کے پاس جاؤ، اللہ کے رسول بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، وہ کچھ بھی ہم کو دے دیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا، دعا دے دیں گے ہمارا کام ہو جائے گا، آپ اللہ کے رسول کے پاس جاؤ تو صحیح۔ وہ بیوی کس کو کہہ رہی ہے؟ اور شوہر کیا کہتے ہیں، نا آؤ مدینے جانے کا، وہ تو اللہ کے رسول بہت بڑے ہیں اور سارا مجمع بیٹھا ہوتا ہے، ان کے سامنے کچھ بولو نا تو بھی اپنے کو شرم آوے۔ تو وہ بیوی سمجھاتی ہے آپ مجمع میں مت جاؤ، آپ ان کے گھر پہ چلے جاؤ اور دھیرے سے دروازہ کھٹکھٹانا، ادب کے ساتھ سلام کرنا، جب وہ سامنے آوے تو ان کو کہنا اور یہ بھی کہنا کہ میں آپ کے پاس مانگنے آیا، آپ دیں گے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں دیں گے تو بھی ٹھیک ہے، میں کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہیں۔ اور یہ کہنا میری بیوی نے بھیجا ہے، بہت محبتوں سے بھیجا ہے۔ وہ صحابی میں کس نے سمجھایا؟ بیوی نے سمجھایا۔ وہ آئے، بولو وہ شوہر، نہیں صاحب نے بولو وہ شوہر آئے۔ اب ہمارے نبی کے کمرے کے پاس آئے، حجرہ مبارکہ کے پاس آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، جب ہمارے نبی پاک صاحب نے دروازہ کھولا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی اتنے گھبرائے کہ رونے لگے۔ اللہ کے رسول پاک صاحب نے پوچھا روتے کیوں؟ تو کہا اللہ کے رسول 2 دن ہو گئے بہت دور سے آیا، ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، میں بھی کچھ نہیں کھایا، میری بیوی بھی کچھ نہیں کھائی اور میرے بچے بھوکے ہیں، تھوڑا بہت کچھ ملتا تو کھا لیتے، میرے بچے بھی بھوکے اور وہ کہتے بھی ہے اللہ کے رسول میں آیا نہیں، میری بیوی نے بھیجا، ہمارے گھر میں آپ سے بہت محبت ہے، بیوی بھی محبت کرتی، میں بھی محبت کرتا، بچے بھی آپ سے محبت کرتے اور میں آپ کے پاس آیا، آپ کچھ دیں گے تو میں لے کر جاؤں گا، نہیں دیں گے تو کوئی بات نہیں۔ یہ کہہ کر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کون سا دن ہے تمہارا؟ تو کہا دوسرا دن ہے، کل کا دن اور آج کا دن کچھ بھی کھانے کو نہیں ملا۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا تیری دوسری صبح ہے، میری چوتھی صبح ہو چکی ہے، میری چوتھی صبح ہے، میرے یہاں بھی کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول کچھ تو ہوگا نا، کچھ تو ہوگا نا آپ کے پاس؟ ہمارے نبی نے فرمایا کچھ بھی نہیں میرے پاس، پھر بھی میں میری بیوی کو پوچھ لیتا ہوں۔ ہمارے نبی نے آواز دی عائشہ، بھائی پردے کے پیچھے کون ہے؟ ہماری ماں حضرت عائشہ اور ہمارے نبی کی بیوی حضرت عائشہ۔ ہمارے نبی نے آواز دی عائشہ فی البیت شیء، ارے گھر میں کچھ ہے؟ اندر سے اما عائشہ کی آواز ہے لیس فی البیت شیء، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، بولو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے کہا دیکھو اندر سے آواز آ گئی، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اور گھر میں اگر ہوتا تو ہم لوگ پہلے کھائے ہوتے نا۔ تو وہ صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے گھر میں۔ ہمارے نبی نے کہا پھر میں پوچھ لیتا ہوں عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ سننا حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول میں قسم کھا کر کہتی گھر میں کچھ نہیں ہے، اور گھر میں نے تلاش کیا، کھجور کی گٹھلی ملی، کھجور نہیں ملی، کیا ملی؟ کھجور کی گٹھلی۔ تو ہمارے نبی نے کہا اللہ وہ گٹھلی دے دو۔ تو پردے کے نیچے سے حضرت عائشہ نے کیا دیا؟ ارے گٹھلی سمجھتے ہو نا، کھجور کے اندر جو بیج ہوتا ہے گٹھلی، تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گٹھلی لی اور کہا گھر میں کچھ نہیں ہے، ایک کھجور کی گٹھلی ہے، لے کے جانا ہو تو لے کے جاؤ۔ بھائی کھجور کی گٹھلی ہے، لے کے جانا ہو تو صحابی نے لے لی اور کہنے لگے اللہ کے رسول گٹھلی لے کے جاؤں گا، اس کے سوا کچھ ہے بھی نہیں، لے کے جاؤ۔ اچھا ہم لوگ ہوتے تو لیتے کھجور کی گٹھلی، ہم لوگ ہوتے تو لیتے، ہم کہتے بھائی گٹھلی تیرے پاس ہی رہنے دو۔ اور صحابی نے کھجور کی گٹھلی لی، اپنے چادر میں رکھا اور چلے، لیکن راستے پر رو رہے، کیوں رو رہے؟ ڈر جاؤں گا، بیوی تو انتظار کرتی ہوگی کہ آئیں گے تو کچھ لے کر آئیں گے، ارے بچے انتظار کرتے ہوں گے کہ آئیں گے تو کچھ لے کر آئیں گے۔ ارے صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں تو گٹھلی لے کر چلا، جب میں میرے گھر کے پاس گیا تو دیکھا گھر کے باہر میرے بچے کھڑے ہیں، میری بیوی کھڑی ہے اور جیسے انتظار کر رہے کہ کب آئیں گے، کیا لے کر آئیں گے، کب آئیں گے، کیا لے کر آئیں گے۔ کہتے میں قریب گیا، میری بیوی نے پوچھا بھی کچھ لے کر آئے، بچوں نے مجھے لپیٹ لیا کچھ لے کر آئے۔ کہتے میں نے بچوں کو بھی ادھر سے ہٹایا، بیوی کو بھی ہٹایا اور گھر گیا اور ایسے ہی اپنے چٹائی کے اوپر لیٹ گیا۔ بیوی قریب آئی، کیا لے کر آئے؟ تو دے دیا، گٹھلی لے کر آیا۔ بیوی کہتی کھجور کی گٹھلی لے کر آئے؟ کہا اللہ کے رسول نے یہی دیا۔ خیر میرے دوستوں رات کا وقت تھا، بولو کون سا وقت تھا؟ رات کا وقت تھا، ایسے ہی غم میں سو گئے، بچے بھی بولو بچے بھی
सो गए। बीवी देखो हमारे नबी से मोहब्बत कैसी थी, वो बीवी खजूर की गुठली को हाथ में रखे और कहे मेरे नबी ने ऐसे तो नहीं दिया होगा, मेरे नबी इतने बड़े नबी खजूर की गुठली दे, इसमें कोई ना कोई तो कमाल होगा। मेरे प्यारो बोलो सुभान अल्लाह बोलो। वो बीवी ने मोहब्बत से मेरे प्यारे नबी ने भेजा है, बरकत वाले हाथों ने भेजा। वो बीवी ने ऐसे मुंह में रखा, बोलो किसको मुंह में रखा, नहीं बोलो किसको मुंह में रखा। अल्लाह की कसम वो औरत कहती है मैंने मुंह में रखा, एक तरफ से जैसे दूध निकलना शुरू हो गया और दूसरी तरफ से शहद निकलना शुरू हो गया। एक तरफ से दूध निकलने लगा और दूसरी तरफ से शहद निकलने लगा, जैसे नहर फूट रही है। वो कहती मेरा मुंह इतना भर गया कि मैंने गुठली बाहर निकाली लेकिन मेरा मुंह दूध और शहद से भरा हुआ। और वो बीवी वो औरत कहती है मैंने बहुत दूध पिया, बहुत शहद पिया, अल्लाह की कसम ऐसा मीठा दूध मैंने कभी नहीं पिया। कहती है पूरा मुंह भर गया था दूध और शहद से, धीरे धीरे करके मैंने पिया, फिर गुठली को रखा, जैसे गुठली को रखा फिर एक तरफ से दूध निकलना शुरू हो गया, दूसरी तरफ से शहद निकलना शुरू हो गया। अरे वो बीवी ने 2-3 मरतबा मुंह में रखा, पेट भर गया। अरे बोले पेट भर गया। बच्चों को उठाई, उठो 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 बच्चे उठो। अब बच्चे छोटे छोटे उठे, अम्मा क्या है, क्या खाना आ गया, घर में खाना आ गया, ताजा ताजा दूध आया, ताजा ताजा हनी कहते किसको, शहद को, वो मद बोलते ना, शहद बोलते। आ गया, बच्चे कहते अम्मा कहाँ है, चलो गुठली मुंह में रखो। एक बच्चे के मुंह में गुठली चुसाई, उसका मुंह भर गया, अम्मा दूध और शहद आ गया। अरे वो गुठली लेके दूसरे बच्चे के मुंह में, अरे वो गुठली लेके तीसरे बच्चे के मुंह में, अरे तीनों बच्चे अभी पी रहे थे। औरत दौड़ी किसके पास, शुगर सो रहे थे, उठाई उठो, क्या हुआ, कहा खाना आ गया, दूध भी आ गया, शहद भी आ गया। कहा है, कहा गुठली जो आप लेकर आए, कहा तो गुठली थी, कहा रखो मुंह में रखो। जैसे मुंह में रखा, अल्लाह की कसम उनके मुंह में भी दूध बहना शुरू हो गया, शहद बहना शुरू हो गया। अरे मेरे प्यारों, मैं कभी कभी कहता हूं ये जो दूध था, ये शहद था, जो खजूर की गुठली में था, ये दुनिया का नहीं था, जन्नत की नहर से तैयार होकर आ रहा था। और जन्नत में दूध मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरे बोलो ना, हाँ बोलो ना, जन्नत में शहद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अल्लाह ने फरमाया जन्नत में दूध की नहरें होगी, व अनहारुम मिन लबन लम यतगय्यर तामुहु। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता जन्नत में दूध की नहरें होगी और दूध कभी खराब होने वाला। व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। अल्लाह फरमाता जन्नत में शहद की नहरें होगी, साफ सुथरा शहद होगा। अरे वो गुठली क्या थी, औरत कभी अपने मुंह में चूसे तो दूध की नहर से दूध आ जाए, शहद की नहर से शहद आ जाए। बच्चों ने भी दूध और शहद पिया, औरत ने भी दूध और शहद पिया, शोहर ने भी दूध और सबका पेट रात को भर गया। बोलो रात कितनी अच्छी होगी। फिर वो शोहर क्या कहते मालूम, अपनी बीवी को कहते गुठली संभाल के रख, सुबह नाश्ते में काम आएगा। बीवी कहती हाँ मेरे को भी मालूम है। एक छोटा सा कपड़ा लिया, उसमें गुठली को लपेटा और घर के कोने में रख दिया, बच्चों को कहा सो जाओ। मियाँ बीवी भी खुशी 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 सो गए और सोए बातें कर रहे। अब तो फिक्र ही नहीं, सुबह में फिर नाश्ता शुरू हो जाएगा भाई, सुबह में फिर नाश्ता शुरू हो जाएगा। सुबह हुई, अरे बोलो सुबह हुई, जैसे सुबह हुई फजर की नमाज हुई, बच्चे भी उठे, फजर की नमाज पढ़े, शोहर भी पढ़े, बीवी भी पढ़े, सब घर में जमा हुए और एक ही आवाज, लाओ लाओ क्या, वो कमरे में कपड़े में बांध के गुठली रखी, अरे गुठली लाओ। वो बीवी गई, दौड़ते दौड़ते वापस आई, अजब हो गया। कहा क्या हुआ, कहा वो गुठली नहीं है, वो तो सोने का टुकड़ा बना है और उस सोने की वजह से पूरा कमरा चमक रहा है। अरे बोलो पूरा कमरा, भाई गोल्ड सोना तो हमारे घर में भी होगा लेकिन कमरा नहीं चमकता है, चमकता है। आपके पास सोने की चूड़ी होगी ना, बीवी के पास नहीं, आपकी बीवी के पास सोने की चूड़ी नहीं है। क्या क्या कैसे कैसे मुंह बनाते हो भाई आप लोग। सोने की चूड़ी होगी, आप लाइट बंद कर दो और बीवी की चूड़ी रखो, दिखेगी नहीं, नजर आएगी। हमारे यहाँ का सोना भी मिलावट वाला, वो ऐसा गुठली सोने की बनी है कि अंधेरे में पूरा कमरा चमक रहा। वो आकर शोहर को कहती है अरे वो गुठली तो शोहर दौड़ते दौड़ते आए, अल्लाह वो बच्चे आए, अरे कल रात को इसी में से दूध, कल रात को इसी में से शहद, और अभी वो गुठली को उठाओ तो सोने का एक ऐसा गल्ला बना है और पूरा कमरा चमक रहा है। कोई और औरत होती तो क्या कहती, इसको मार्केट में ले जाओ, देखो कितना आता है उसका। ये औरत क्या कहती मालूम, आंखों में आंसू है, अपने शोहर को कहती है उठाओ मेरे नबी के पास ले जाओ, ये मेरे नबी की अमानत है, ये मेरे नबी की अमानत है। उन्होंने खजूर की गुठली हमको दी थी, वो सोने का टुकड़ा बन गया, हमको रखने की इजाजत, बोलो बोलो हमको रखने की इजाजत। अल्लाह के रख लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, और हम होते तो रख ही लेते, बल्कि हमारी बीवी तो कहती इसको बड़े डब्बे में छुपा दे, अड़ोस पड़ोस को भी पता न चले। अरे वो गए, वो शोहर भी कैसे प्यारे थे, उसी कपड़े में लपेटा और खजूर की गुठली जो सोने का डल्ला बना, लेकिन जा रहे। अरे जब गए ना तो हमारे नबी दरवाजे पर खड़े, हमारे नबी दरवाजे, ये गए, ये जाकर कुछ कहे, अल्लाह के रसूल ने कहा क्यों, कल रात को बहुत शहद पिया,
رات کو بہت دودھ دیا. کہا اللہ کے رسول وہی تو بتانے آیا. کہا اللہ کے رسول نے کہا وہ سونے کا ٹکڑا بن گیا, کمرہ چمکنے لگا. کہا اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو اللہ تم کو بتا سکتا کیا وہ اللہ مجھے نہیں بتا سکتا. تو کہا اللہ کے رسول لیکن وہ تو امانت ہے. اللہ کے رسول نے کہا امانت نہیں ہے, تمہاری ملکیت ہے, جاؤ لے جاؤ اسے مارکیٹ میں بیچ دو اور نسلوں نسل تک اللہ تمہاری روزی میں برکت دے گا. نسلوں نسل تک اللہ اتنا دے گا, اتنا دے گا, اتنا دے گا, تمہارے خاندان کے خاندان اور نسل کے نسل کھاتے رہیں گے. جب وہ صحابی وہ لے کے جانے لگے آنکھوں میں آنسو تھے, ہمارے نبی نے بلایا اور کہا سن لو یہ صرف تمہارے لیے نہیں, جو دل سے مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ بے حساب حلال روزی چھپڑ پھاڑ کے اس کے گھر میں عطا کر دیتا ہے. میرے دوستوں لکھا ہے کہ وہ جب سونے کو مارکیٹ میں بیچا گیا اس کے بعد میں خاندانوں کے خاندان نسلوں کے نسل اس سے کھائے پیے ہیں. لیکن میں اس وقت بتانا چاہتا ہوں کہ وہ گٹھلی کا کمال نہیں تھا. بولو گٹھلی کا کمال نہیں تھا, وہ دودھ کی نہر کا کمال نہیں تھا, وہ شہر کی نہر کا کمال نہیں تھا, وہ سونے کے ڈلے کا کمال نہیں تھا. ہمارے نبی نے فرمایا یہ عورت نہیں جو بھی دل سے اپنے نبی سے محبت کرے نظر آوے یا نہ آوے لیکن اللہ بے حساب اس کے گھر میں حلال روزی کے فیصلے کرے گا. اور آج ہمارے یہاں روزی کا رونا ہے, آج ہمارے یہاں پیسے کا آتا ہے, برکت ہی نہیں ہے نا. ارے بولو برکت نہیں ہے. اور یہ پیسہ کمانے کے لیے کتنے غلط غلط کام کرتے ہم لوگ. ہاں سودی کاروبار کرتے, ویاج پہ پیسے کھاتے پیتے. ارے بولو نا حرام کا پیسہ کھاتے, کہاں میرے دوست جوا کھیلتے. تو کہاں سے برکت آئے گی؟ پیسوں میں برکت کے لیے قسم کھا کر بولو کلمے والے کے گھر میں برکت ہوگی تو ایک ہی راستہ ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ. ارے بولو نا ہمارے گھر میں اگر برکت ہوگی نا مال کی برکت ہوگی تو ایک ہی راستہ ہے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. ہر کلمہ والا سوچے مصطفیٰ کا دامن ہاتھ میں ہوگا, کچھ حالات آئیں گے لیکن اس کے بعد اللہ دے گا, اللہ دے گا, اللہ دے گا, نسلوں نسلوں تک کھائے گا. لیکن شرط ہے کہ پیارے نبی کی. باقی حرام طریقے سے لے گا, جوا کھیلے گا, ویاج پہ پیسے گھمائے گا, حرام طریقے پر کرے گا, آئے گا جتنا تیزی سے آئے گا بولو اتنا تیزی سے جائے. آئے گا بہت آئے گا. لگے گا میں تو جوا میں جیت گیا, میں تو سچا بازاری میں جیت گیا, میرے پاس بہت آیا. ہمارے نبی نے فرمایا کسی کو پاؤں پہ پھوڑا ہو جاتا ہے نا, جوا سٹا کا پیسہ ایسا ہی ہوتا ہے, وہ پھوڑے کی طرح ہوتا ہے, آتا ہے تو دکھ ہی دکھ لے کر آتا ہے اور تھوڑی دیر میں وہ پھوڑا پھٹ جاتا ہے. اسی طریقے سے وہ پیسہ بھی گندی جگہ پہ آتا ہے, گندے نالے میں بہ جاتا ہے. اس لیے میرے پیاروں دو کام کے لیے تیار ہو جاؤ. پہلا کام میں نے آپ کو بتایا لا الہ, اور دوسرا کام پیارے نبی سے محبت. بتاؤ بھائی کون کون کرے گا؟ محبت کرو گے انشاءاللہ. کون کون پیارے نبی سے محبت کریں گے؟ اللہ کی قسم نبی سے محبت کرو, ہمارا تھوڑا بھی بہت ہو جائے گا. بھائی مالدار بن جائیں گے, بے حساب روزی. اچھا سچ بتاؤ نبی سے بڑھ کر سچا کوئی ہوگا؟ میں نے بولو نا نبی سے بڑھ کر سچا. اور ہمارے نبی نے کہہ دیا قیامت تک آنے والا مرد ہو یا عورت ہو مجھ سے محبت کرے, تھوڑا ملے گا لیکن ہزاروں طرح کی برکتیں ہوگی, رحمتیں ہوگی. پیارے نبی سے محبت کرنے میں جنت بھی ہے اور یوں کہو دنیا میں روزی میں برکت بھی ہے. تو کریں گے انشاءاللہ. دو کام ہو گئے, بولو نا کریں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے نبی سے محبت کریں گے انشاءاللہ؟ اچھا میرے کو بتاؤ نبی سے محبت کریں گے کہ ابھی کرتے ہو؟ دستے میں بول رہا تو ہاں ہاں بول رہے ہو آپ لوگ. کریں گے کہ کرتے ہو؟ میں نے بولو نا کرتے ہو. میں نے ابھی نبی سے محبت کرتے ہو؟ آواز نہیں آ رہی ہے. کرتے ہو؟ ارے ایسا بولو کرتے تھے, کرتے ہیں, اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے رہیں گے. بولو نا سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. کون کون تیار ہے ساتھ میں بولو مصطفیٰ سے محبت کرتے, زور سے بولے بابا سے کرتے ہیں. اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے رہیں گے. اس لیے کہ مصطفیٰ سے محبت کریں گے تو جنت ہے اور نہیں کریں گے تو جہنم ہے. کریں گے تو اب بتاؤ بھائی کون کون کرتا ہے محبت؟ میں نے تو اسٹیٹمنٹ دے دیا جنت اور جہنم. کرتے نا, ہاتھ اوپر کرو, کرو کرتے نا محبت کرتے. ہاں داڑھی کا نہیں, نبی سے محبت کرتے ہو نا؟ نہیں آواز نہیں آ رہی, بولو نا کرتے ہو نا. تو داڑھی نہیں, میرے کو بولو نا نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی. ارے بھائی میں داڑھی پہ نہیں بولوں گا, کچھ نہیں بولوں گا, چھوڑ دو. خالی میرے کو اتنا بتا دو نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ نہیں بلند آواز سے بولو تھی. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی تھی؟ ابو بکر نہیں, جلدی جلدی بولو. ان کے چہرے پہ داڑھی تھی تو ہاں بولو, نہیں تھی تو نہ بولو. نبی کے چہرے انور پہ داڑھی تھی, ابو بکر تھی, عمر تھی, عثمان تھی, علی, اور میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین کے چہرے پہ داڑھی تھی, اللہ کے ولیوں کے چہرے پہ داڑھی تھی, صحابہ کے چہرے پہ داڑھی تھی. ارے بہت بار جن کا نام لے رہے بتاؤ ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. اجمیر والے بابا کے چہرے پہ داڑھی تھی, جنید بغدادی کے چہرے پہ داڑھی تھی, اور ہمارے کھڑوترا کے جوان نہیں بڈھے کے چہرے پہ داڑھی
क्यों बुड्ढा भी लुकिंग हैंडसम? क्यों हमारे चेहरे पे दाढ़ी क्यों नहीं भाई? अच्छा, अभी तो दाढ़ी तो एक तरफ हो गई, मौलाना उस्मान अमीन भाई, खाना हो गया पूरा? दाढ़ी तो एक तरफ। अभी तो मेरे को समझ में नहीं आता, ये हमारे जवान जो बाल बनाते वो कैसे बनाते आप लोग? नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ, मेरे को नहीं मालूम, अभी तो सबने टोपी पहने, मेरे को थोड़ी मालूम कि किसने कैसे बाल बनाए, लेकिन कुछ अजीब बाल बनाते। ये इलाका खाली देखा आपने, देखा कि नहीं देखा? इधर बाल नहीं, इधर नहीं, पीछे ऊपर ऐसे हो। और फिर क्या करेगा मालूम? यूं हाथ घुमा, कितनी जुए निकालेगा भाई? अभी यूं करती है, देखेगा कोई लड़की देखती तो नहीं है, वो देखती भी होगी तो बोलती होगी पतीला लेके कहां चला भाई? आज कोई भी लड़की भी देखती है ना तो पहले ये सोचती है कमाता है कि नहीं कमाता, तुम्हारे चेहरे को नहीं देखती है, वो भी सोचती है पावली है, पावली है। क्यों ऐसा करते हो भाई? ऐसे। और अब एक हद बताओ, आपको एक हद बताओ, मेरे साथ वाक्य आया, मेरे साथ ऐसा भाई, कड़ोदरा वाले बुरा नहीं मानना, मेरे साथ वाक्य हुआ। मैं रात को बयान करके जा रहा था ना, तो मैं जा रहा था, सामने से हमारे दोस्त का जवान लड़का वो बाइक पे आ रहा था, किससे बाइक पे आ रहा। जब वो करीब आया ना, तो ऐसा भी भाई हमको तो आंखों में नंबर है भाई, सच में है नंबर है। अब वो आया ना, जब करीब आया ना, तो मेरे को लगा कि उसकी पतलून फटी हुई है। वो जीन्स पहना था, क्या पहना था? मैंने बोलो ना, साथ में बोलो ना, क्या पहनते ना? जीन्स पहनते ना, तो यहाँ से फटी हुई। कहां से? अभी घुटना फटा हुआ मतलब कतर दिखता हराम। ये घुटना जो है, अगर कोई मर्द भी बतावे, औरत तो डरती ना, मर्द भी बतावे तो हराम है। जो लोग यहाँ तक चड्डी पहनते ना और ये खुला रहता है, हराम है। अरे बोलो, ये भाई घुटना कतर है यहाँ। तो मैंने देखा, और अब जो करोड़पति का लड़का और उसके पटलून फटी हुई, तो मेरी जबान से क्या निकला मालूम? ये भिखारी इधर। तो गुस्से हो गया। मैं तो कहता मौलाना तमे माने क्यों भिखारी बोलो? मैं गुजराती समझते हो ना, अब तो गुजरात में रहते हो तो गुजराती तो समझोगे कि नहीं समझोगे? और मेरे को कहता मौलाना तने आओ के हो भिखारी के हो तने, यानी आप मेरे को भिखारी बोलते। मैंने कहा वो तेरी पटलून फटी है। तो यूं देखा, अच्छा जब उसने देखा तो मैंने देखा, तो दोनों पांव फटे हुए, इधर भी फटी हुई, इधर भी, और इधर देखा तो इधर भी ऐसे धागे निकले थे, इधर थोड़े धागे निकले थे, और जेब तो एक जेब इधर एक जेब इधर, अल्लाह जाने कहां जेब बने हुए थे। अब पटलून ऐसी फटी हुई, तो मैंने कहा मैं तो समझा तू छोटा भिखारी है, तू तो बड़ा भिखारी है, तेरी पटलून दोनों जगह से फटी हुई है। तो मेरे को कहता है मौलाना, वो गुजराती में मेरे को बोलता मौलाना तुमने तो खबर थे, मैंने तुमको तो मालूम है मैं बड़े बाप का बेटा हूँ। मैंने कहा भाई वो 500 1000 का नोट हुआ ना, बड़े बड़े लोग रास्ते पे आ गए, हो सकता है तेरा बाप भी आ गया होगा। तो मेरे को कहता है कि नहीं मैं बराबर। अरे मैंने कहा काय का बराबर है? ये तेरे दोनों घुटने दिखते ना, तेरी पटलून फटी है और कहता बराबर है। तो मेरे को उसने एक अजीब बात बोला, कड़ोदरा वालों। क्या बोला मालूम? ये मौलाना आप तमने नहीं समझ में, तमने समझ में, यानी आपको नहीं समझ में। मैंने कहा भाई क्यों नहीं आएगा समझ में, मैं भी तो इंसान हूं, मेरे को नहीं मौलाना तुमने समझ में नहीं आया। अरे भाई क्यों समझ में नहीं आएगा? कहा नहीं वो एक पिक्चर में एक हीरो है, वो नाचा है तो ऐसी जीन्स पहन के नाचा है, कैसी जीन्स फटी हुई पहन के वो नाचा, तो कहा उसको देखकर सारे जवानों ने ऐसी जीन्स बनाना शुरू किया, ऐसी पटलून बनाना शुरू किया। अरे वो पिक्चर का हीरो जो है ना, उसने ऐसी पटलून बनाया जो घुटने के पास से फटी हुई थी। तो कहा सबने ऐसी जीन्स बनाना। मैंने कहा अच्छा हुआ वो पहना, नहीं पहना होता तो नहीं समझे आप लोग? अरे समझे कि नहीं समझे? वो पहना तो सही, क्या है? अच्छा मेरे को बताओ, आप लोग ईमान से बताओ, कपड़ा पहनना स्टाइल होता है कि फाड़ना स्टाइल होता है? पहनना। कुरान से पूछो, कुरान ने भी कहा स्टाइल। अरे कुरान ने कहा स्टाइल, या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम, अल्लाह कहता ज़ीनतकुम स्टाइल है, कपड़ा पहनो तो स्टाइल है। ऊपर वाला कहता पहनो तो स्टाइल है, ये कमबख्त कहता फाड़ो तो स्टाइल है। भाई थोड़ा तो समझो भाई, हमारे प्यारे नबी के तरीके पर आ जाओगे इंशाअल्लाह। रिवायत में लिखा है एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, सुनना, एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने कुछ सहाबा के साथ जा रहे हैं, मदीने की किसी गली से गुजर रहे। बोलो मदीने की किसी गली से। हजरत अबू बकर भी है, दाएं बाएं सहाबा किराम भी है। बस अचानक सामने एक छोटा सा कब्रिस्तान नजर आया, या कुछ कब्र नजर आई, कब्रिस्तान नजर आया या कुछ कब्रें नजर आई। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां रुक गए और आंखों से मुसलसल आंसू, मुसलसल आंसू, मुसलसल आंसू। वो जो करीब में थे कहने लगे अबू बकर तुम रोते क्यों? अरे अबू बकर तुम रोते क्यों? हमारे साथ सफर में चले और अभी तो बहुत आगे चलना, आप तो यहीं ठहर गए और रोना शुरू कर दिया। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया उन कब्रों को देखकर मुझे मेरी कब्र याद आ गई, इन कब्रों को देखकर मुझे मेरी कब्र याद आ गई। और फिर क्या फरमाया? कब्र का अज़ाब बहुत खतरनाक है। क्या फरमाया? कब्र का अज़ाब बहुत खतरनाक है। मुझे ये कब्रों को देखकर
مجھے میری قبر یاد آ گئی. اب بہت روئے. اب جو ساتھی تھے نا وہ پھر کہنے لگے ابو بکر آگے چلے نا, ابو بکر آگے چلے, بہت لمبا سفر کرنا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے جا رہے, داڑھی مبارک پر آنسو کے قطرے ہیں, اور 4 جملے فرمائے. کتنے جملے؟ یہ چاروں جملے ہمارے تو بدن کے بال بال کھڑے کر دے ہوئے. ساتھ میں کہو نا, حضرت ابو بکر نے کتنے جملے فرمائے؟ ساتھ میں بولو کتنے جملے. کیا فرمایا؟ لیتنی اکون شجرۃ تختا, لیتنی اکون حجرا یکسر, لیتنی اکون کلبا یضرب, لیتنی لم تلدنی امی. اللہ اکبر. میرے پیارو, اس کا ترجمہ کرتے کرتے عجیب لگتا. حضرت ابو بکر نے کیا دیکھا؟ بولو کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ قبروں کو دیکھا. کہا مجھے میری قبر یاد آ گئی, قبر کا عذاب بہت خطرناک ہے. اور جاتے جاتے کیا کہہ رہے؟ 4 جملے کہہ رہے اللہ لیتنی اکون شجرۃ تختا. کہتے اللہ کاش مجھے انسان نہ بنایا ہوتا, مجھے درخت بناتا کہ لوگ اسے کاٹ کر ختم کر دیتے. کاش اللہ مجھے کوئی درخت بناتا, لوگ اسے کاٹ کر ختم کر دیتے. پھر فرماتے لیتنی اکون حجرا یکسر, اللہ کاش مجھے کوئی پتھر بناتا کہ لوگ اسے توڑ کر پھینک دیتے. پھر کہتے لیتنی اکون کلبا یضرب, کاش کہ میں کتا ہوتا, کوئی گلی کا کتا ہوتا کہ لوگ مجھے مار کر ختم کر دیتے. اور پھر فرمایا لیتنی لم تلدنی امی, کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا کہ مجھے قبر کے اندر جانا نہ پڑتا. میرے پیارو, یہ وہ صدیق اکبر ہے جو فرش پر کپڑا پہنتے تھے تو عرش پر فرشتے بھی وہ کپڑا پہنتے تھے. وہ فرماتے کاش میری ماں نے مجھے جنانا ہوتا کہ مجھے یہ قبر کا عذاب بہت خطرناک ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری گھڑی, ساتھ میں بولو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ پاک میں آخری گھڑی. کیا ہوا؟ اللہ اکبر. میرے دوستو, آخری گھڑی اللہ ہماری بھی آنے والی ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالکل آخری گھڑی. کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ عمر اور علی کو بلا لو. کتنوں کو بلایا؟ عمر اور علی کو. جب حضرت عمر اور علی آئے, ارے دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہے. ابو بکر کیا چہرہ دیکھ لیا, آخری گھڑی, آخری سانس لے رہے. بٹھایا حضرت عمر کو, بٹھایا حضرت علی کو, بٹھایا. کہا میری ایک وصیت سن لو. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے, کیا فرماتے؟ میری ایک وصیت سن لو. کیا وصیت؟ حضرت عمر بھی ہے, حضرت علی بھی ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا میری آنکھ بند ہو جائے, میری آنکھ بند ہو جائے, مجھے غسل دے دو, مجھے کفن پہنا دینا, میرے جنازے کو اٹھانا. دیکھو عمر اور علی کو کہہ رہے, حضرت عمر اور حضرت علی کو, میرے جنازے کو اٹھانا, اللہ کے رسول کے روضہ مبارکہ کے پاس لے جانا, اللہ کے رسول کے روضہ مبارکہ کے پاس لے جانا, اور وہاں جا کے اجازت مانگنا, ابو بکر آپ کے قریب سونا چاہتا ہے, ابو بکر آپ کے قریب دفن ہونا چاہتا. اگر اجازت ملے تو وہاں دفن کرنا, ورنہ مدینے کے کسی کونے میں مجھے دفن کر دینا, ورنہ مدینے کے کسی کونے میں مجھے دفن. اور کیا کہا حضرت ابو بکر؟ ایسا روئے ہیں. عمر, حضرت عمر سے کہا اور حضرت علی سے کہا میرے نبی کو گئے 2 سال ہو گئے. کیا فرمایا؟ میرے نبی کو گئے 2 سال ہو گئے, معلوم نہیں وہ مجھ سے راضی ہوں گے یا ناراض ہو گئے ہوں گے. کیا عجیب جملہ میرے دوستو, لا ادری اہوا راضٍ ام ساخط. کہا 2 سال ہو گئے میرے نبی کو گئے, مجھے نہیں معلوم وہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے. اگر راضی ہوں گے تو اجازت دیں گے, قریب میں مجھے دفن کر دینا, اور اگر ناراض ہو تو مدینے کے کوئی کونے میں مجھے دفن کرنا. اس لیے کہ جب محبوب راضی ہو تو قریب, محبوب ناراض ہو تو قریب رہنے کا کوئی سوال ہی نہیں. سننا, کن کو ذمہ داری دی؟ حضرت عمر. ساتھ میں بولو نا, حضرت عمر اور حضرت. اچھا وہ دونوں کچھ کہتے, اس سے پہلے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آنکھیں بند, بولو انا للہ. چلو غسل والا معاملہ, کفن والا معاملہ, جنازہ اٹھانے کا معاملہ, ابھی بس جنازہ اٹھانا ہے. حضرت علی ہے نا, حضرت علی روتے روتے عمر کے پاس کیا کہہ رہے؟ وہ جو حضرت ابو بکر نے ذمہ داری دی ہے کہ وہاں جا کے نبی کو پوچھنا ہے. حضرت علی کیا کہتے؟ عمر میری ہمت نہیں ہوتی, تم پوچھ لینا. کیا کہا؟ میری ہمت نہیں ہوتی, تم پوچھ لینا. حضرت عمر زاروں قطار روئے, کہا اللہ کی قسم میں تو خود تمہارے پاس آنے والا تھا کہ میرے اندر یہ ہمت نہیں, وہ نبی کا رعب اور دبدبا, میرے اندر ہمت نہیں کہ میں کچھ پوچھوں. میں تو یہ کہنے والا تھا علی تم پوچھ لینا.
اب جنازہ اٹھا، لیکن علی راستے بھر میں کیا کہے؟ عمر سوال تم کو کرنا؟ حضرت عمر کہے نا سوال تمہیں کرنا، علی کہے تمہیں کرنا، عمر کہے تمہیں کرنا، علی کہے عمر تمہیں کرنا، عمر کہے علی تمہیں کرنا۔ جنازہ مبارک چلتا چلتا نبی کا روضہ مبارک کا قریب آ گیا، حضرت علی نے روتے روتے کہا عمر تجھے اللہ کا واسطہ تو سوال کرے گا؟ حضرت عمر نے کہا میں نہیں، تجھے اللہ کا واسطہ تو سوال کرے گا۔ نبی کا روضہ مبارک کا قریب ہے، اندر سے پیارے نبی کی پیاری آواز آئی، عمر تو بھی کچھ نہ پوچھ، علی تو بھی کچھ نہ پوچھ، اوصل الحبیب الی الحبیب، لاؤ ابو بکر کو لاؤ، ہم کب سے ان کا انتظار کر رہے ہیں، ابو بکر کو لے کر آؤ، ہم کب سے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک محبوب اپنے محبوب کا انتظار کر رہا ہے۔ میرے دوستو، نہ عمر کو پوچھنے کی ضرورت، نہ علی کو پوچھنے کی ضرورت، اللہ کے رسول نے خود ہی بلا لیا۔ میرے دوستو، وہ ابو بکر کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہوگا، اور مقام اور مرتبہ صرف اس لیے اونچا ہے۔ ایک مرتبہ ایک سوال آیا، یہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، ایک مرتبہ سوال آیا کہ حضرت ابو بکر کا مقام اتنا اونچا کہ جیے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جب دنیا سے گئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور قیامت میں جب اٹھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حشر کے میدان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور نبی نے فرمایا جب جنت میں جاؤں تو میرا ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ کیوں؟ کسی نے پوچھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا بہت نمازیں تھی، تہجد تھی، روزے تھے، حدیثیں تھی، کیا تھا؟ فرمایا شیئن وقر فی قلبہ، شیئن وقر فی قلبہ۔ حضرت ابو بکر کے پاس بھلے نفل نمازیں زیادہ نہ ہوگی، ارے تہجد زیادہ نہیں ہوگی، لیکن دین میں اگر بسایا تھا تو صرف محمد کو بسایا تھا صلی اللہ تو صرف واقعہ رہ گیا۔ ہم تو اس سے بہت کوسوں دور نکل گئے میرے پیاروں۔ دنیا، پیسہ، محبت، دکان، اس نے ہم کو اتنا آگے پہنچا دیا کہ حضرت ابو بکر کا خوف جو تھا اس کی ایک آنا بھی ہمارے دل میں نظر نہیں آتا۔ بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کہاں اللہ کا ڈر کہاں ہے میرے پیاروں؟ کہاں ہے اللہ کا ڈر؟ کون ڈرتا ہے اللہ سے؟ ابھی میں پوچھوں کون ڈرتا؟ پورا بروڑا ہاتھ اٹھائے گا میں اللہ سے بہت ڈرتا، میں بہت ڈرتا۔ میرے دوستو، اس سے بڑھ کر جھوٹا کوئی نہیں ہوگا۔ زبان کچھ، دل کچھ، اور اللہ کے سامنے ڈھونگ، نبی کی محبت کا ڈھونگ۔ کیا میرے دوستو، یہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہے میرے دوست؟ آ گئے بیان سننے، آ گئے تقریر سننے، آ گئے، کہو گے بہت اچھا بیان کیا قاری صاحب نے۔ کیا ہوگا؟ میرے یہی نتیجہ ہوگا نا، بہت اچھا بیان کیا قاری صاحب نے۔ میرے پیاروں، کب سدھارا دل میں آئے گا؟ کب دل بنے گا میرے پیاروں؟ دل کب بنے گا؟ راتیں گزر جاتی ہے، اللہ کی قسم نبی کی محبت میں ایک آنسو کا قطرہ بھی نہیں نکلتا۔ پوچھو اپنے دل سے پوچھو کتنی راتیں گئی ہے، کبھی ماں کو یاد کر کے رویا، کبھی بیوی کو یاد کر کے رویا، کبھی بچوں کو یاد کر کے رویا۔ کب محمد کو یاد کر کے روئے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون رویا میرے دوستو؟ کون مدینے کی محبت میں رویا ہو کہ اللہ اس وقت میرے حالات ایسے ہیں کہ میں جا نہیں سکتا، ورنہ بس میں ہوتا تو ان کے قدموں میں اپنی جان دے دیتا۔ کون ہے ایسا؟ ختم ہو گیا میرے دوستو معاملہ۔ کون ہے ہم میں سے؟ کون ایسا ہے؟ کون اللہ سے ڈرتا؟ ارے جس خدا نے پیدا کیا، جس خدا نے آسمان، زمین، پہاڑ ایسی چیزیں بنائی ہیں، اور اللہ چاہے تو منٹوں میں سب ملیاں میٹ کر دے، اس خدا سے کوئی ڈرنے کو تیار نہیں۔ اگر خدا سے ڈرتا ہوتا، اتنی بڑی عمر ہو گئی، چہرے پر داڑھی کیوں نہیں آئی؟ اگر اللہ سے ڈرتا ہوتا تو فجر کی نماز قضا کیسے ہو گئی؟ اگر خدا سے ڈرتا ہوتا تو میرے اور آپ کے گھر میں ٹی وی کہاں سے چلتا؟ اگر خدا سے ڈرتا ہوتا تو میرے اور آپ کی پٹلون ٹخنوں کے نیچے کیوں جاتی؟ اگر خدا سے ڈرتا ہوتا تو یہ تھیٹر، سینما، یہ جھوٹ، غیبت، چغلی، یہ سگریٹ، بیڑی، تمباکو، اس میں زندگی کیوں بسر کرتا؟ کوئی نہیں ڈرتا میرے دوستو۔ زبان سے ایک شہرت ہے، بیان ہے، آ گیا، سن لیا، چلا گیا، کیا ہوا؟ کہا رات کو قاری صاحب کا بیان بہت اچھا تھا۔ یہ ہماری بیان کا خلاصہ ہے میرے دوستو۔ کبھی کبھی تو اتنا افسوس ہوتا ہے، اللہ بولے کیا بولے۔ اور میں تو کبھی کبھی رات کو، صحیح اللہ کی قسم، کبھی رات کو سوچتا ہوں، اتنا داڑھی پر بولنے کے بعد بھی داڑھی نہیں آئی، اتنا نماز پر بولنے کے بعد بھی میرا بھائی نمازی نہیں بنا۔ ہاتھ بیان کے بعد ہاتھ اٹھاتے ہاتھ اٹھاتے اور وہی فجر کو نہیں آتے۔ پھر میں کبھی کبھی دل میں سوچتا ہوں، اللہ اس کا قصور نہیں، قصور میرا ہے کہ میں نے دل سے کہا ہی نہیں، تب تو اس کے دل میں نہیں گیا۔ میرے پیارو، کیا کرے اس کے سوا، کیا کرے میرے پیارو؟ کب ہماری زندگی بدلے گی؟ اور مرنا، ایسا مرنا کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔
अभी कोई भाई सुना रहा था, अभी हमारे यूसुफ भाई जो कठोर वाले ना, अभी सुना रहे थे कि एक आदमी खाना खाया, उन्होंने अभी का वाक्य बताया 1-2 दिन का। एक आदमी खाना खाया और खाना खा के यूं बैठा, कहा डॉक्टर आया, कहा इंतकाल हो गया। मैंने फौरन सोचा अल्लाह अगर उसकी बारी है तो हमारी भी तो बारी है। क्या इस मेरे दोस्तों ईमान के साथ कहो, इस हाल में कब्र में जाओगे कि चेहरे पर नबी के चेहरे को नोच के गया होगा? ऐसा चेहरा लेकर कब्र में जाएगा? ऐसी नमाज है कि कई दिन फजर की नमाज कज़ा है, कब्र में जाएगा? वो हजरत अबू बकर जन्नती है, कब्र को देखकर घबरा रहे हैं। और हम लोग कब्रिस्तान के पास से गुजरते गुजरते भी गाना गाता है। ये मोबाइल में गाना है, मोबाइल में लोड करवाता है गाना। बेशरम है मेरे दोस्तों, कितना बेशरम है गाना, और इतने गंदे गाने, और ऐसी घंटी तो बजती नहीं, वो गाना बजता है। अरे थोड़ा तो शर्म कर, तेरी जवान बहन तेरे सामने बैठी हुई है, वो गाना। अब मैं परसों की बात कर रहा हूँ, सूरत में बैठा था, अचानक घंटी बजी, हम तुम एक कमरे में बंद। घंटी बजी, मैं एकदम चौंका। मैंने कहा अचानक ये क्या हुआ? तो मालूम है मेरे बाजू में जो बैठा उसका मोबाइल बज रहा। तो मैंने उसको कहा कि तू तेरी बहन के सामने में भी ये गाना सुनता है? हया कहां चली गई? शर्म मर चुकी? अरे बोलो ना, शर्म मर चुकी? हमारे नबी ने फरमाया एक जमाना आएगा आदमी बेशरम होगा और ऐसा मरेगा कि मौत के वक्त कलमा भी छीन लिया जाएगा। वो बेशर्मी हमारे अंदर आ गई मेरे दोस्तों, आ गई, वो बेशर्मी आ गई। रास्तों में बोलो तो औरतों को छेड़ना, इसको स्टाइल समझता है। हाँ, कपड़े टखनों के नीचे स्टाइल समझता है। हाँ मेरे प्यारो, ये कौन सा ईमान है मेरे प्यारो? एक मर्तबा है ना भाई, इसको ले लो ना भाई, मैं जबरदस्ती काय को मेरे को पहना देते मालूम नहीं भाई। हाँ भाई समझना, दूसरी बात समझना। एक मर्तबा हमारे आका, बोलो ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वाकया सुनो फिर फैसला करना। हमारे आका बोलो ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा। अच्छा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कैसा करते थे, मैं आपको बताऊं कि वो तरीका कैसा होता था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी खड़े होते, कभी बैठे होते, लेकिन आपके बाजू में बिल्कुल करीब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बैठे और बिल्कुल बाजू में, बोलो कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह, और पूरा मजमा सामने होता था। एक मरतबा ऐसा हुआ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, तशरीफ फरमाए, और आप बयान फरमा रहे, कुरान बता रहे होंगे, हदीस बता रहे होंगे, और बाजू में बोलो कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अचानक कोई सहाबी मस्जिद में आए, कोई सहाबी मस्जिद में आए, और चेहरे से लगता था कि कोई देहात के, कोई विलेजर, कोई गांव के रहने वाले, कोई बद्दू, कोई आराबी आए। अच्छा, वो जैसे आए, पूरा मजमा तो फुल था, वो जैसे आए ना, हमारे आका साथ ने फरमाया ओ आओ, आ गया। अब सारा मजमा बोलो पीछे मुड़ के देखेगा कि नहीं देखेगा कि हमारे नबी किसको बुला रहे हैं? सारा मजमा बैठा हुआ है और मजमे को चीर के आना मुनासिब नहीं है। तो हमारे नबी साथ में फरमाया आ गया। वो बेचारे साहबी पीछे थे ना, वो मैं यहीं बैठ जाता हूँ। हमारे नबी ने फरमाया नहीं, आगे आओ। तो बेचारे थोड़ा आगे आए और मिडल में, बीच में आके हमारे नबी साथ में देखा कि वो बीच में बैठ गए। कहा ना, वहां नहीं, आगे। अब उनको इतनी शर्म आवे कि पूरे मजमे को चीर कर आने का, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऑर्डर था, सबने जगह बना दी और वो बिल्कुल पहली सफ में आकर बैठ गए। हमारे नबी ने फरमाया यहाँ भी नहीं, और आगे। तो कहने लगे अल्लाह के रसूल क्या मामला है? पीछे था तो आगे आओ, तो बीच में आ गया, फिर आगे आओ तो पहले आ गया, अब आप और कह रहे हैं आगे आओ। अब मैं कहाँ आगे आओ? हमारे नबी ने फरमाया नहीं, और आगे आओ। बाजू में कौन थे बोलो? हमारे नबी साथ ने बड़े प्यार से कहा अबू बकर थोड़ा उधर हट जाओ, थोड़ा उधर हट जाओ। हजरत अबू बकर उधर हट गए। हमारे नबी ने कहा आओ मेरे और अबू बकर के बीच में बैठ जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। क्या वो सहाबी का रोना होगा, क्या नसीबा होगा, क्या रोना होगा। वो सहाबी कहते मेरे अल्लाह की कसम मेरे को बड़ा ताज्जुब हुआ कि मेरे नबी ने मुझे यहाँ बिठाया, उधर नजर करो तो सिद्दीक अकबर नजर आए, इधर नजर करो तो मोहम्मद मुस्तफा नजर आए। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बीच में बैठ गए और हमारे नबी साहब ने अपनी बात शुरू कर दी। जब बात शुरू कर दी तो साहब किराम आपस में बड़ा अजब मामला हो गया। क्या हो गया? तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सबको सरप्राइज है, सबको ताज्जुब है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पूछा अतताज्जबूना मिन हाज़ा, तुमको बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि मैंने इनको यहाँ बिठाया, अबू बकर और मेरे बीच में बिठाया?
تو صحابہ کرام نے کہا ہاں اللہ کے رسول بہت تعجب ہو رہا ہے، کیونکہ آج تک آپ اور ابو بکر چلے تو آپ اور ابو بکر سفر کرے تو آپ اور ابو بکر کھائے تو آپ اور ابو بکر پیے تو آپ اور ابو بکر ہجرت کرے تو آپ اور ابو بکر، یہ درمیان میں کیسے آ گئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے تم کو تعجب ہوتا ہے، مجھے بھی تعجب ہوا، میں نے اللہ کو پوچھا اللہ تیرا یہ حکم کیوں ہے کہ ان کو ابو بکر اور میرے بیچ میں بٹھانا، یہ تیرا حکم کیوں ہے؟ بھائی سب سننا، کہتے ہیں جبرائیل نے آ کر مجھے بتایا ان کو ابو بکر اور آپ کے بیچ میں بٹھاؤ، کیونکہ وہ ایک درود ایسا پڑھتے ہیں، اور صرف پڑھتے نہیں ہیں، اتنی محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ اللہ نے اس محبت کی وجہ سے آپ اور ابو بکر کے درمیان میں ان کو بٹھا دیا ہے۔ وہ ایک درود پڑھتے ہیں، اگر ہم کتابوں میں وہ درود دیکھیں تو بہت چھوٹا ہے، ایک لائن کا درود ہے، لیکن معاملہ درود کا نہیں ہے، معاملہ اندر کی محبت کا ہے۔ بولو معاملہ اندر کی محبت۔ کون سا درود پاک وہ پڑھتے تھے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے فرمایا اور اللہ نے حضرت جبرائیل کو بتایا یہ ایک ایسا درود پڑھتے ہیں کہ اس درود کے اندر وہ محبت کی چاشنی ہوتی ہے، وہ محبت کا جوش ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے میرے اور ابو بکر کے درمیان میں ان کو بٹھایا۔ وہ کون سا درود تھا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اتنا تو آپ کو بھی یاد ہوگا، پڑھو میرے ساتھ میں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آگے اتنا سا جملہ بڑھانا ہے، کما تحب وترضى له، بولو کما تحب وترضى له۔ بس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل امین نے فرمایا، جبرائیل کو اللہ نے بتایا صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے یہ یہی درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى له۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کو ان کے دل کی محبت اتنی پسند آ گئی کہ اللہ نے فرمایا میرے اور ابو بکر کے بیچ میں جگہ ہوگی تو یہ درود پڑھنے والے کی جگہ ہوگی۔ ابھی تو ہمارے نبی یہ کہہ رہے تھے، اتنے میں جبرائیل آ گئے، بولو سبحان اللہ۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہہ دو اکیلے نہیں، جو بھی درود پڑھے گا، کوئی بھی پڑھے گا، محبت کے ساتھ پڑھے گا، قیامت کی ہر منزل میں وہ مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا۔ کوئی بھی درود پڑھے، محبت کے ساتھ پڑھے، قیامت کی ہر منزل میں، قیامت کی سب سے پہلی منزل جب ہم قبر سے اٹھیں گے تو مصطفیٰ کے ساتھ، بولو انشاءاللہ۔ پھر حشر کے میدان میں محمد کے ساتھ، بولو سبحان اللہ۔ پھر نشر کے میدان میں مصطفیٰ کے ساتھ، پھر عالم آخرت میں مصطفیٰ کے ساتھ۔ اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہو تو ہم مصطفیٰ کے ساتھ، نامہ اعمال تقسیم ہوتے ہو تو ہم مصطفیٰ کے ساتھ، پل صراط پر چل رہے ہو تو مصطفیٰ کے ساتھ، حساب کتاب کا معاملہ ہو تو مصطفیٰ کے ساتھ، بلکہ جنت میں جائے تو بھی مصطفیٰ کے ساتھ۔ شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ درود پڑھے، مگر کس کے ساتھ پڑھے؟ محبت کے ساتھ پڑھے۔ میرے پیارو تیار ہو آپ لوگ درود پڑھنے کے لیے؟ پہلی بات تو لا الہ، کرنے دھرنے والا کون؟ دوسری بات درود پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں نے وہاں کچھولی میں بھی کہا تھا، گندیوی میں بھی کہا تھا، آج کولوا میں بھی کہہ رہا ہوں۔ میرے پیاروں، میرے ینگسٹر جوانوں، میں خاص آپ لوگوں کے لیے آیا ہوں، یہ بڑے بوڑھوں کے لیے نہیں آیا میں۔ یہ بڑے بوڑھے تو ماشاءاللہ مسجدوں میں نظر آتے ہیں، میں تو کولوا خاص ہمارا جو کریم ہے نا، کریم ہمارے جوان ماشاءاللہ۔ اور یہ کریم میں نہیں کہتا، اللہ کو بھی یہ کریم بہت پسند ہے۔ اللہ کہتے ہیں جوانی کا ایک آنسو بڑھاپے کے 1000 آنسوؤں سے بہتر ہوگا، جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 1000 سجدوں سے بہتر ہوگا۔ میرے کولوا کے جوانوں، ہاتھ اٹھا کر آپ سے بھیک مانگتا ہوں، کچھ نہ کرو، جو میں بتا رہا ہوں پہلا کام بولو لا الہ، دوسرا کام 100 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔
کون کون تیار ہے؟ 100 مرتبہ. اور بہت آسان ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا بہت آسان ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ پڑھ لو. بیچ بیچ میں درود ابراہیم پڑھ لیا کرو تو 100 مرتبہ درود ہو جائے گا. اور کیا ملے گا؟ ہمارے آقا بولو تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی مرد ہوگا یا عورت ہوگی، ہمارے نبی فرماتے 100 مرتبہ درود پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالی 1000 رحمتیں نازل کریں گے. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی فرماتے 1000 رحمتوں والی بات نہیں، 100 مرتبہ درود پڑھے گا. نمبر 1 اللہ 1000 رحمتیں نازل کریں گے. نمبر 2 اللہ تیری پیشانی پر لکھ دیں گے براءۃ من النار، جہنم بھی نہیں آئے گی، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا. اللہ پیشانی پر لکھ دیں گے براءۃ من النفاق. 100 مرتبہ درود پڑھنے والا بندہ یا بندی اللہ فرماتے تیری پیشانی پر لکھ دوں گا، جیے تو بھی کلمے کے ساتھ، مرے تو بھی کلمے کے ساتھ، اللہ کے پاس حاضر ہو گئے تو بھی کلمے کے ساتھ. اور آگے سننا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے، کیونکہ بہت بڑی بات بتانے جا رہا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے، کیا ملے گا؟ ہمارے نبی فرماتے قیامت میں سفارش کروں گا، اور جب میں سفارش کروں گا تو حوض کوثر پہ آ جائے گا. جب حوض کوثر پہ آئے گا تو میرے ہاتھوں سے جام کوثر پیے گا، اور جس کے منہ میں کوثر کا ایک قطرہ پہنچ گیا وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا. سوال ہوتا ہے کہ 100 مرتبہ درود پڑھنے والا بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوگا، مگر جنت میں کس کے ساتھ ہوگا؟ داخل تو ہوگا، کس کے ساتھ ہوگا؟ اس کا جواب بھی بولو سبحان اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھنے والا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا، اور اس جنت میں داخل ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں وہ شہیدوں کی جنت ہوگی. وہاں ملاقات حضرت حسین سے بھی ہوگی، میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین سے ملاقات ہوگی، ارے حضرت عمار سے ملاقات ہوگی، بولو سبحان اللہ. حضرت خبیب سے ملاقات ہوگی، بولو سبحان اللہ. بلکہ سارے شہیدوں کے سردار ہمارے نبی کے چچا حضرت حمزہ سید الشہداء کا دیدار بھی ہوگا تو اس کو ہوگا جو دنیا میں 100 مرتبہ درود پڑھتا ہوگا. کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. درود پڑھیں گے، لیکن کس کے ساتھ پڑھنے کا؟ محبت. کس کے ساتھ؟ ایک واقعہ سناؤں آپ کو؟ ٹائم ہے مقصود بھائی؟ ٹائم ہے. 20 سال کے بعد ٹائم ہوئے اتنا کہ جتنا بلوانا ہے بلوا لو. پھر کون بلاتا؟ لیاقت بھائی بلاؤ گے نا واپس؟ ہاں خالی ہنستے مت رہو، بلانا دو. سنو بہت پتے کی بات ہے، بہت پتے کی بات ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کو معلوم ہے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے. بولو پہنچے نا مدینہ منورہ. ہاں بولو ساتھ میں بولو مدینہ منورہ پہنچے نا. ہجرت کر کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق. آپ ہجرت کر کے بولو کہاں پہنچے؟ اچھا مدینے والے کو معلوم تھا محمد آ رہے ہیں، بولو سبحان اللہ. یہ بھی معلوم تھا کہ صدیق اکبر بھی آ رہے ہیں. تو مدینے والے اتنا تیاری، اتنی تیاری. ارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولانا تقریر کرنے کے لیے آتا تو کتنی تیاریاں ہوتی ہے. تو یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے. ارے زوردار تیاری. سارے پہاڑ کے اوپر چھوٹی چھوٹی بچیاں کھڑی ہوئی ہے. پہاڑ کے اوپر 6 سال 7 سال کی بچیاں کھڑی ہوئی ہے، اور سارے مرد ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں. اور جیسے ہمارے نبی کی انٹری ہوئی، بولو سبحان اللہ. آج بھی مدینہ منورہ میں وہ گیٹ بنا ہوا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ یہاں سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے. جیسے آئے وہ بچیوں نے نعت پاک پڑھنا شروع کر دیا. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. وہ بچیوں نے شعر پڑھنا شروع کیا جس کا خلاصہ کیا تھا؟ یہ مت کہنا کہ نبی آئے ہیں، یہ مت کہنا کہ رسول آئے ہیں، یہ مت کہنا کہ محمد آئے. اے مدینہ والو یہ کہہ دو آج اندھیری رات میں 14ویں رات کے چاند آئے. اچھا ہمارے نبی کی انٹری ہوئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، سارے مدینہ والے بیٹھ گئے. ابھی تو سب بیٹھے، اتنے میں ایک جوان آ رہے، ایک دم خوبصورت، ہٹے کٹے ایک دم جوان آئے. آ کر کہا آپ اللہ کے نبی ہیں؟
ہمارے نبی نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر، جبرائیل میرے پاس آئے، قرآن میرے سامنے آئے، تو کہنے لگے آپ یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا میرے اللہ کی قسم میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہاتھ بڑھاؤ، اسلام قبول کرنے کے واسطے آیا ہوں۔ وہ کون تھے جوان صحابی؟ سننا ذرا، میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، سننا۔ ان کا نام تھا حضرت طلحہ، ساتھ میں بولو پورا نام ہے حضرت طلحہ بن برا۔ آپ پورا نام نہ یاد ہو اتنا یاد رکھے، حضرت طلحہ بالکل جوان تھے، انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ اچھا اب سننا، پوائنٹ پر آنا۔ اب سارا مجمع حیران ہے کہ طلحہ اچانک آئے، ایمان قبول کر لیا، یعنی مدینہ میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے وہ جوان کون؟ حضرت طلحہ۔ ایمان تو قبول کر لیا، پھر بڑے اس میں کھڑے ہو کر کہا پیارے نبی ایمان لے آیا ہوں، آپ میرے نبی ہیں، آپ میرے پیغمبر ہیں، آپ جو کہیں گے کر کے بتاؤں گا، جس سے روکو گے رک کے بتاؤں گا۔ ہمارے نبی نے دیکھا ہے سب کے بیچ میں اتنا جوش، جو کہیں گے کر کے بتاؤں گا، جس سے روکو گے رک کے بتاؤں گا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کو قتل کر کے آؤ، جاؤ، کہتے ہو نا کروں گا، جاؤ اپنے باپ کو قتل کر کے آؤ۔ تو انہوں نے تو تلوار نکالی اور جانے لگے۔ ہمارے نبی نے کپڑا پکڑ لیا، فرمایا میں مدینے میں توڑ پیدا کرنے نہیں آیا، مدینے میں جوڑ پیدا کرنے کے واسطے آیا۔ برائے وصل کردن آمدم نہ برائے فصل، جو اس کو شیخ سعدی نے فرمایا میں مدینے میں جوڑ پیدا کرنے آیا۔ یہ کہہ کر ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا واقعتاً تو بہت سچا ہے۔ تو اس وقت حضرت اللہ نے کیا فرمایا؟ او میرے پیارے نبی میں اتنا سچا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو کہو گے کر کے بتاؤں گا، جس سے روکو گے، یعنی یہ بہت امپورٹنٹ جملہ ہے، جو کہو گے کر کے بتاؤں گا، جس سے روکو گے روک کے بتاؤں گا۔ خیر پھر تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں بہت جگہ پر حضرت طلحہ ہمارے نبی، بولو حضرت طلحہ ہمارے نبی، کہیں دعوت میں جا رہے تو ساتھ میں حضرت طلحہ ہے، پانچوں نمازوں میں بولو کون؟ حضرت طلحہ ہے۔ پھر ہمارے نبی کا واز ہو تو بولو حضرت طلحہ ہے، ہمارے نبی کی دعوت ہو تو بولو حضرت طلحہ، بہت جگہ پر حضرت طلحہ۔ ایک دن ایسا ہوا کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پانچوں نمازوں میں طلحہ نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مگر کسی کو کہا نہیں، کیونکہ بہت دور رہتے تھے، تو فجر میں بھی نہیں، بولو ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ خیر رات ہو گئی، دوسرے دن پھر ہمارے نبی ساتھ میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ طلحہ بولو کتنی نمازیں ہو گئی؟ 10۔ پھر تیسرے دن فجر، ظہر، عصر، کتنی نمازیں ہو گئی؟ 13 نمازیں ہوئی۔ عصر کے بعد ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور یوں مڑ کر پوچھا این طلحہ، کہاں ہے طلحہ، کہاں ہے؟ جنہوں نے ہمارے ہاتھ پر ایمان قبول کیا تھا، جنہوں نے وعدہ کیا تھا آپ جو کہیں گے کروں گا، جس سے روکو گے رکوں گا، کہاں ہے، کہاں طلحہ؟ ارے 5 نمازیں ہو گئی، پھر 5 نمازیں ہو گئی، آج عصر کا وقت ہو گیا، طلحہ ہے کہاں، طلحہ کہاں پر ہے؟ تو ایک شخص کھڑے ہوئے کہا اللہ کے رسول تو بہت بیمار ہے اور آخری سانس لے رہے، ان کا تو انتقال ہو جائے گا۔ ہمارے نبی نے کہا میرا طلحہ بیمار ہے، مجھے پتا نہیں۔ تو کہا کہ ہاں ان کے گھر پر ہے۔ اچھا یہ جہاں ہمارے نبی ہے وہاں سے 3 میل کے فاصلے پر حضرت طلحہ کا گھر ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت سواری کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے کہا چلو سب لوگ چلو، جتنے میرے ساتھ میں چلو۔ کہا اللہ کے رسول بہت دور ہے، راستے میں پتھر ہی پتھر ہے، اور راستے میں اندھیرا ہو جائے گا، کیونکہ شام کا وقت ہو جائے گا، اندھیرا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول راستے میں پتھر ہوں گے، درخت ہوں گے، کانٹے ہوں گے، ہم جا کے خبر لے کر آتے۔ ہمارے نبی نے کہا نہیں، ایک اسلام کا اخلاق یہی ہے کہ جب کوئی بیمار ہو تو یہ نہیں دیکھا جاتا چھوٹا ہے یا بڑا ہے، جا کے عیادت کر لو۔ ہمارے نبی نے فرمایا صبح میں کسی بیمار کو دیکھ لو، شام تک 70,000 فرشتے تمہارے لئے مغفرت کی دعا کریں گے۔ ارے شام کو کسی بیمار کو دیکھ لو، صبح تک 70,000 70,000 فرشتے تمہارے لئے مغفرت کی دعا کریں گے۔ اور ہمارے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ کوئی بیمار کے پاس چلے جاؤ، ارے کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ گے تو جنت میں کھانا ملے گا، اگر کسی پیاسے کو پلاؤ گے تو جنت میں پانی ملے گا۔ لیکن ہمارے نبی فرماتے کسی بیمار کے پاس چلے جاؤ، جا کر پوچھ لو تیری طبیعت کیسی ہے، جنت میں کھانا پینا نہیں، اللہ کہتے جنت میں خود میں تیرا بن جاؤں گا۔ حضرت طلحہ بیمار تھے، دیکھو اب ہمارے نبی گئے،
जैसा घर में गए तो पूरा महल्ला जमा हो गया, सब लोग जमा हो गए, अल्लाह के रसूल आए, अल्लाह के रसूल आए, प्यारे नबी आए। लेकिन हजरत तलहा बेहोश। बोलो हजरत तलहा। हमारे नबी ने उनके सर पर हाथ रखा। मालूम नहीं हमारे नबी ने कितनी प्यारी प्यारी दुआएं पढ़ी। फिर हमारे नबी की आंखों में आंसू आए, घर वालों को बुलाया, कहा आज रात को इंतकाल हो जाएगा, जवान है मगर अल्लाह की मर्जी, हट्टे कट्टे थे, अल्लाह की मर्जी के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती, रात को इंतकाल हो जाएगा। लेकिन हमारे नबी ने घर वालों को क्या कहा, देखो मैं वापस जाऊंगा, मुझे मगरिब की नमाज पढ़ाना है, मुझे मगरिब की नमाज पढ़ाने, हम तेज कदमों के साथ वहां जाएंगे, लेकिन रात में इंतकाल हो जाए ना, किसी को भेजकर हमको बुला लेना। हमारे नबी ने फरमाया गौसल में अपने हाथों से देने वाला हूं, और कफन का कपड़ा मैं खुद लेकर आऊंगा, बोलो सुभान अल्लाह, और जनाजा मैं खुद उठाऊंगा, और इनको कब्र में मैं खुद दफन करूंगा, बस मुझे खबर कर देना, खबर कर देना, खबर कर देना। सुनना, हाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आ गए, मगरिब की नमाज हो गई, बोलो सुभान अल्लाह, और उसके बाद ईशा की नमाज भी हो गई, बोलो सुभान अल्लाह। सच बताना पूरी रात हमारे नबी ने कैसे तड़प के निकाली होगी कि कोई तलहा की खबर नहीं आ रही, कोई तलहा की खबर नहीं आ रही। रात को इंतकाल होने वाला था, हमको अल्लाह ने बताया था, कोई खबर नहीं है। खैर हमारे नबी फजर की नमाज पढ़ाने गए, जब फजर की नमाज पढ़ा ली उसके बाद सलाम फेरा, और हमारे नबी ने पूछा अरे तलहा की कोई खबर आई? तो 6-8 आदमी खड़े हो गए, कहा हम वही घर वाले जिनको आप कल मिलकर गए थे। तो हमारे नबी ने कहा क्या हुआ तलहा का? कहा रात को इंतकाल हो गया। बोलो इन्ना लिल्लाहि घर वालों ने सही कहा, रात को इंतकाल हो गया। और कहा हमारे नबी आपने भी तो कहा था ना कि रात को इंतकाल हो जाएगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल गया। हमारे नबी ने फरमाया अफला आदंतुमुनी, अरे इंतकाल हो गया, मुझे खबर तो देते ना, आप लोगों ने तो इंतकाल हो गया, जनाजे की नमाज भी पढ़ा दी, दफन भी कर दिया, मुझे किसी ने रात को खबर नहीं दी। अरे मुझे कम से कम खबर देते ना, मैं गुस्ल देने वाला था, अपने मुबारक हाथों से कफन पहनाने वाला था, अपने मुबारक हाथों से जनाजा उठाने वाला था, अपने मुबारक हाथों से दफन करने वाला था। अफला आज़नतुमुनी, क्या हो गया, तुमने मुझे क्यों खबर नहीं दी? सब आए, रोकर कहने लगे अल्लाह के रसूल आप हमको कुछ मत कहो, मामला ऐसा है कि हम आपको खबर देने वाले थे, लेकिन आप जब गए ना, बोलो आप जब गए ना, उसके बाद तलहा को होश आया था, बोलो सुभान अल्लाह। और जब होश आया था तो उन्होंने पहला सवाल पूछा था ऐना रसूलुल्लाह, ये सवाल नहीं पूछा कि मैं बेहोश था मुझे खिला दो, मैं बेहोश था मुझे पिला दो, मुझे दवा दे दो, मेरी सांस उखड़ रही है। ये कहा ऐना रसूलुल्लाह। कहा वो तो आप जब गए ना उसके बाद वो होश में आए थे, उन्होंने पूछा था कि अल्लाह के रसूल कहाँ है, तो हमने बताया था अभी आए हैं और रात को आने वाले हैं, अभी आए हैं और रात को आपका इंतकाल हो जाएगा, आपकी वफात होगी, वो आने वाले, अपने हाथों से तुमको गुस्ल देने वाले हैं, अपने मुबारक हाथों से तुम्हारा जनाजा और कफन तैयार करने वाले हैं। तो तलहा ने कहा घर वालों को, कहा मेरी वसीयत है मोहम्मद को नहीं बुलाना, बोलो मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो सबने कहा अरे वो आपको गुस्ल देंगे, वो कफन देंगे, अरे वो आपको दफन करेंगे। कहा नहीं 3 मील का फासला है, 3 मील का फासला है, मेरे नबी आए, अगर पाँव में पत्थर लग गया तो, मेरे नबी को रास्ते में कांटा चुभ गया तो, मेरे नबी को आने में कोई तकलीफ हुई तो, मेरे नबी को रास्ते में किसी ने सताया तो। फिर हजरत तलहा ने कहा मैं वो तलहा हूं जो नबी की मोहब्बत लेके जा रहा हूं, मैं किसी और के हाथ से जनाजे की नमाज पढ़वा ले, अरे कोई मेरे को गुस्ल दे दे, कोई मेरा जनाजा उठा ले, कोई मुझे दफन कर दे, ये मुझे गवारा है, मगर मेरे नबी के पांव में कांटा भी चुभे ये मुझे गवारा। सब घर वालों ने कहा हम क्या करते, वसीयत थी इसलिए आपको रात को बताया नहीं। फला भाई ने जनाजे की नमाज पढ़ा दी, फला ने गुस्ल दे दिया, फला ने कफन दे दिया, हमने दफन कर दिया। हमारे नबी ज़ारो कतार रोए, मेरा तला कितनी मोहब्बत करता था कि तूने अपने जनाजे की नमाज को कुर्बान कर दिया, तूने अपने गुस्ल देने को कुर्बान कर दिया, तूने अपने दफन होने को कुर्बान कर दिया, और तूने मेरी फिक्र की कि मेरे पाँव में कांटा भी न चुभे, मुझे कोई पत्थर भी न लगे, मुझे कोई न सताए। हमारे नबी ने ऐलान किया चलो सब चलो तलहा की कब्र पर चलो, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी और सारे जितने थे ना सब 3 मील के फासले पर कब्रिस्तान में गए, सबने बताया हादा कब्र तलहा, हादिही रौज़तु तलहा, ये तलहा की कब्र है, ये तलहा को हमने रात को दफन किया। मेरे प्यारो, हमारे नबी ने
کیا روئے ہمارے نبی، معلوم نہیں کیا کیا دعا مانگتے گئے، لیکن ایک دعا ایسی مانگی، بولو ایک دعا ایسی مانگی کہ حضرت عمر بازو میں تھے، وہ بھی چوک کر کہنے لگے کاش طلحہ تیری جگہ عمر سویا ہوتا، طلحہ تو ادھر ہوتا اور میں ادھر قبر میں ہوتا۔ کیا دعا مانگی ہوگی ہمارے نبی نے، آخری دعا جو ہمارے نبی نے مانگی، سارے صحابہ کے بدن کے بال کھڑے ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کاش آج عمر قبر میں ہوتے اور طلحہ یہاں زندہ ہوتے۔ کیا دعا مانگی ہوگی، سنو کیا دعا مانگی ہمارے نبی، قبر پر بہت دیر تک مانگتے رہے، آخر میں دعا مانگی اللہم الق طلحہ وَهُوَ يَضْحَكُ إِلَيْكَ وَأَنْتَ تَضْحَكُ إِلَيْهِ۔ کہہ دو سبحان اللہ، علماء کرام سمجھ گئے ہوں گے کیا دعا مانگی، اللہم الق طلحہ وَهُوَ يَضْحَكُ إِلَيْكَ وَأَنْتَ تَضْحَكُ إِلَيْهِ۔ ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کی قبر پر رو رو کر بہت سی دعائیں مانگی، لیکن ایک دعا بڑی عجیب مانگی، کہا اے اللہ کل قیامت کا دن ہوگا، طلحہ کی قبر کھلے گی، طلحہ اپنی قبر سے اٹھیں گے، اے اللہ میں نبی دعا کرتا ہوں کہ طلحہ قبر سے اٹھے، اس طرح اٹھے کہ طلحہ اللہ کو دیکھ کر مسکراتا ہو، اللہ طلحہ کو دیکھ کر مسکراتا ہو۔ کہا اللہ کل طلحہ اٹھے تو ایسے اٹھے کہ تجھے دیکھ کر مسکراتا ہو میرا اللہ، میرا اللہ، اور اللہ مسکراتا ہو میرا طلحہ، میرا طلحہ۔ میرے پیارو حضرت عمر نے فرمایا کاش طلحہ کی جگہ میں ہوتا کہ مجھے یہ دعا ملتی کہ میں مسکراتا ہوا اٹھتا اور اللہ مجھے مسکراتے ہوئے دیکھتے۔ میرے دوستو علماء کرام نے لکھا طلحہ کے لیے اسپیشل یہ دعا کیوں؟ بھائی علماء کرام نے لکھا کسی کے لیے آپ حدیث میں یہ دعا نہیں پڑھو گے جو حضرت طلحہ کے لیے پڑھو گے کہ اللہ قیامت کے دن اس کی قبر کھلے تو طلحہ قبر میں کوئی ٹینشن میں نہیں ہو، وہ اللہ کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہو اسماعیل، اور اللہ طلحہ کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہو، ایسی اسپیشل دعا کیوں ملی؟ علماء کرام نے لکھا ایک جملہ کہا تھا انہوں نے، جب ایمان قبول کیا تھا تو ایک جملہ فرمایا تھا، آپ جو کہیں گے جس سے روکو گے وہ محبت کے ساتھ کہا، اسی لیے علماء نے کہا جو ارادہ یہ کر لینا جیسا طلحہ مسکراتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ ہم بھی مسکراتے ہوئے جائیں گے، لیکن وعدہ پکا کرو کہ جو ہمارے نبی نے کہا وہ، اور یہ اتنا امپورٹنٹ جملہ ہے جو نبی نے کہا وہ، آواز نہیں آ رہی، نبی نے جس سے روکا یہ اتنا امپورٹنٹ جملہ ہے کہ قرآن میں بھی آیا ہے 28واں پارہ سورہ حشر، اور جب یہ جملہ قرآن میں آیا نا، اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں جب قرآن دیکھا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، اگر قرآن میں 6666 آیت نہ ہوتی، صرف یہ آیت ہوتی تو امت کی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ کون سی آیت؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ کون سی آیت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے نبی جو کرنے کے لیے کہے وہ کرنے کے لیے بولو، اور میرے نبی جس سے روکے اس سے رکنے کے لیے، اس سے بڑا کوئی ایمان نہیں ہوگا جو طلحہ نے بتایا۔ کون کون آج تیار ہے بھائی؟ میں نے کہا نا پہلا کام لا الہ، اے جوانو ہاتھ اوپر کر کے بولو، دوسرا کام درود پڑھیں گے انشاءاللہ، مگر کیسے درود پڑھیں گے؟ محبت کے ساتھ، دل سے محبت، اور محبت اور دل کس کو کہتے ہیں کہ میرے نبی جو کہے، پھر یہ نہیں سوچنے کا کیا ہوگا، میرے نبی نے کہا تو بولو کرنا، میرے نبی نے کہا نہیں تو نہیں کرنا۔ ایسا ہم لوگ کر رہے نہیں؟ اچھا چلو آپ ٹینشن میں آ گئے، میں دوسری بات پر آؤں، ہم کو نبی سے محبت ہے؟ کون 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 ہاتھ اوپر کرے؟ بڑے کنجوس کلوا والے، اتنا بڑا سوال پوچھا، میں نے بیوی کی محبت کے بارے میں پوچھا، کسی دوست کی محبت کے بارے میں پوچھا،
ڈائریکٹ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں دو ہاتھ اوپر کرو 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 بولو 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 بلکہ پورا ہاتھ نیچے کر کے ساتھ میں بولو کہ مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے کرتے، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے۔ کون کون تیار ہے ذرا بلند آواز سے ایک ساتھ میں بولے ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے کرتے، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے، کیونکہ اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر نہیں بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ کیا شان والے نبی، ارے بولو نا کیا شان والے نبی۔ ہماری اماں حضرت عائشہ، ساتھ میں بولو نا کون؟ حضرت عائشہ گھر میں بیٹھی ہے، ہماری ماں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیقہ، ہماری ماں ہے، گھر میں بیٹھی ہے، اور کیا ہوا، وہ کچھ بتی جل رہی ہے۔ اس زمانے میں یہ سب لائٹ اور فوکس نہیں ہوتا تھا، ایسا نیچے تیل ہوتا تھا پیالے میں اور اوپر بتی ایسے جل رہی تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کپڑا سی رہی ہے۔ بولو کیا کر رہی ہے؟ کپڑا 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 یوں یوں دھاگے یوں کپڑا۔ اب ہو سکتا وہ حضرت عائشہ کا، ہماری اماں کا کپڑا ہو، یا ہو سکتا ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کپڑا ہو، لیکن حضرت عائشہ کپڑا سی رہی ہے، وہ ہاتھ سے سوئی، اس زمانے میں ایسی چھوٹی چھوٹی سوئی نہیں ہوتی، بڑے بڑے سوئے ہوتے تھے، تو وہ جو بڑا نیڈل تھا نا، بڑی سوئی، وہ ہاتھ سے پھسل گئی اور سیدھے وہ جو بتی تھی نا اس پر ہاتھ لگا تو آگ بھی بجھ گئی، یعنی بتی بجھ گئی۔ اندھیرا ایسا جیسا ہمارے یہاں لائٹ جاتی تو کیسا ہوتا، ویسا اندھیرا اندھیرا، ہم کو ہمارا ہاتھ بھی نظر نہیں آوے، حضرت عائشہ کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آوے، اور حضرت عائشہ یوں یوں ڈھونڈے، کیونکہ تیل بھی گرا ہے، بتی بھی بجھ گئی ہے، اور سوئی بھی گر گئی ہے، اور کپڑا بھی حضرت عائشہ نے یوں نیچے رکھا ہے، تو حضرت عائشہ یوں ڈھونڈے ڈھونڈے کچھ نظر نہیں آوے، اچانک گھر میں اجالا، بولو سبحان اللہ، اچانک گھر میں اجالا، اور اتنا اجالا کہ سوئی بھی دکھی، دھاگا بھی دکھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرے اپنا اٹھایا کہ اچانک اجالا کیسے ہوا، میں نے تو نہ تیل رکھا نہ میں نے بتی جلائی۔ حضرت عائشہ فرماتی اجالا نہیں تھا، میرے نبی تشریف لا رہے تھے، بولو سبحان اللہ۔ کیا پرسنالٹی، کیا خوبصورتی ہوگی کہ جب ہمارے نبی تشریف لا رہے گے، اللہ فرماتے گئے ہمارے نبی کے چہرے انور کے بارے میں پڑھو نا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ تیرے چہرے کو نکلا ہوا سورج کہہ دو، یا تیرے چہرے کو 14ویں رات کا چاند کہہ دو، یا تیرے چہرے کو دن کا اجالا کہہ دو۔ خیر حضرت عائشہ فرماتی اللہ کی قسم میرے نبی آئے، اتنی خوبصورتی، اتنا نور، اتنی روشنی کہ حضرت عائشہ فرماتی اللہ کی قسم میں نے سوئی کو اٹھایا، دھاگے کو اٹھایا، نبی کے چہرے کے قریب کیا اور دھاگے کو سوئی کے سوراخ میں داخل کر دیا۔ دھاگے کو بولو سوئی کے سوراخ میں داخل کر دیا۔ سنو، ہمارے نبی نے یہ سب منظر دیکھا، ہمارے نبی نے پوچھا عائشہ میرے بارے میں کیا کہتی ہو؟ بولو سبحان اللہ۔ ہم لوگ بیوی کو پوچھے تو لفڑا ہو جائے بھائی۔ ہمارے نبی نے پوچھا عائشہ میرے بارے میں کیا کہتی ہو؟ حضرت عائشہ نے جو پڑھا، ہمارے نبی اتنے خوش ہو گئے، کہا عائشہ جو بھی محبت سے اس کو پڑھے گا، میں کہتا ہوں ہمارے نبی کی خوشی پر کہتا ہوں کہ جو بھی محبت سے پڑھے گا اللہ اس کو بھی جنتی بنا دے گا۔ کیا پڑھا ہمارے نبی نے، کیا پڑھا؟ ارے حضرت عائشہ نے کیا پڑھا؟ کیونکہ ہمارے نبی نے پوچھا میرے بارے میں کیا کہتی ہو، تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ یاد کر لینا 4 جملے ہیں ہمارے نبی۔ حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ لنا شمس وللآفاق شمس۔ سبحان اللہ تو بول دو نا بھائی۔ کہاں میں نے بولا کہ 100 روپیہ دو، تو میرے کو معلوم ہے کولوا کنجوس ہے۔ اتنا پیارا، بہت پیارا ہے۔ پڑھیں گے میرے ساتھ میں، پڑھیں گے انشاءاللہ، ترجمہ سنو گے نا دل خوش ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ نے کیا فرمایا نبی کے چہرے انور کو دیکھ کر؟ لنا شمس وللآفاق شمس شمسی خیر من شمس السماء شمس السماء
شمس السماء تطلع في نهار وشمسی تطلع فی لیلی. بولو سبحان اللہ. کیا فرمایا حضرت عائشہ نے؟ کیا فرمایا؟ میرے پیارے نبی، میں ایک جملہ کہنا چاہتی ہوں. لنا شمس وللآفاق شمس، شمسی خیر من شمس السماء، شمس السماء تطلع بعد فجر، شمسی تطلع بعد عشاء. حضرت عائشہ نے فرمایا میرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سبحان اللہ بولا. حضرت عائشہ نے فرمایا ایک سورج ہے جو آسمان پر نکلتا ہے، ایک سورج ہے جو میرے گھر میں آتا ہے. سبحان اللہ سبحان. ایک سورج ہے جو آسمان پر نکلتا ہے، ایک سورج یہ محمد ہے جو میرے گھر میں آتے ہیں. حضرت عائشہ نے فرمایا آسمان کا سورج اجالے والا ہوگا، لیکن میرے نبی کا چہرہ تو اس سے بھی زیادہ اجالا ہے. کیوں؟ شمس السماء تطلع بعد فجر، شمسی تطلع بعد عشاء. کیوں؟ اس لیے کہ آسمان کا سورج دل میں نکلتا ہے. بولو آسمان کا سورج دن میں نکلتا ہے، اجالے میں اجالا کرتا ہے. میرا سورج رات کے اندھیرے میں آتا ہے، بھٹکے ہوئے مسافروں کو منزل نصیب کرتا ہے. اللہ کی قسم میرے دوستو، ہمارے نبی سے بڑھ کر خوبصورت ہمارے نبی خوبصورت تھے نا؟ نہیں ہاں بولو نا، کتنے خوبصورت تھے. بہت مطلب بس اتنا بول کے رک گئے. معلوم ہے ایک رات کو حضرت حسان، بولو کون؟ ساتھ میں بولیں گے، صحابی کا نام لے رہا ہوں. کون؟ بہت بڑے شاعر گزرے. کون؟ حضرت حسان. وہ ایسے بیٹھے ان کے ساتھ میں اور بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں. رات کا سناٹا ہے، آسمان پر 14ویں رات کا چاند ہے، اور ہمارے نبی وہاں سے گزر رہے. اس وقت ہمارے نبی نے چادر پہنی ہے، بولو سبحان اللہ، جو سرخ اور کالے رنگ سے ملی ہوئی. بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی وہاں سے گزر رہے ہیں. حضرت حسان کبھی اوپر چاند کو دیکھے، کبھی نبی کے چہرے کو دیکھے. سب نے آخر میں کہا کہ فیصلہ کرو، یہ خوبصورت ہے کہ چاند خوبصورت ہے. تھوڑی دیر میں سب کی زبان سے نکلا، حقیقت میں چاند یہی ہے، وہ تو ماند ہے. حقیقت میں چاند یہی ہے، وہ تو ڈم ہو گیا ہے. حقیقت میں تو یہی چاند ہے. تو حضرت حسان وہاں بیٹھے تھے. کہا میں کچھ سناؤں، کیونکہ شاعر تھے. بھائی شاعروں کی عادت ہوتی ہے، میں کچھ سناؤں. تو سب نے کہا کہ ہاں آپ سنائیں. کیا سنائیں گے؟ انہوں نے کہا جو ہمارے نبی گزرے نا اور کیا نظر آتے تھے وہ میں سناتا ہوں. کیا سنایا؟ وَأَحْسَنَ بِكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان نے فرمایا ہاں بہت سی آنکھوں نے خوبصورت کو دیکھا ہوگا، لیکن کسی آنکھ نے محمد سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا ہوگا. بہت سی ماؤں نے بچہ جنا ہوگا، مگر بی بی آمینہ نے جو پھول مہکایا ایسا مہکتا ہوا پھول کسی نے نہیں پایا ہوگا. پھر حضرت حسان نے فرمایا میرے نبی آپ سر سے لے کر پاؤں مبارک تک آپ کے اندر کوئی عیب نظر نہیں آتا، بلکہ ایسا لگتا سب کو اللہ نے اپنی مرضی سے پیدا کیا، محمد کو محمد کی مرضی سے پیدا کیا. بھئی اللہ نے سب کو، ہم کو، آپ کو اپنی مرضی سے پیدا کیا. اس لیے اللہ نے جیسا چہرہ دے دیا ہم لوگ لے لیے. کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی چھوٹا، کوئی موٹا، کوئی بڑا. لیکن جب محمد کی باری آئی اللہ نے فرمایا سب کو میں اپنی مرضی سے پیدا کروں گا، محمد تجھ کو تیری مرضی سے پیدا کروں گا. بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر، اب تو بولو نا، کلوا والو بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ کون محبت کرتا؟ ذرا ہاتھ اوپر کرے. اب میرے کو اچھا لگے گا کیونکہ کافی بول دیا، جتنی طاقت تھی اتنا بولا. تو یہ تھا مولانا صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں.
تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔